السلام علیکم، میں ہوں محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں دامان ٹی وی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی اشتیاق احمد خان۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو حلال فوڈ اور فوڈ اتھارٹی کا جو کردار ہے اسی کو لے کے جو ایک سال گزرا ہے اسی پہ ہم بات کرتے ہیں۔ مارچ 2018 سے کام کر رہے ہیں، سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور مختلف قسم کی جو ایکٹیویٹیز تھی جو ہمارے ڈومین میں آتی تھی ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا۔ وہ تقریباً 8,500 سے اوپر کی دکانوں کو ہم نے چیک کیا ہے۔ اچھا، یہ جو 8,500 ہے اس میں ایک امپرومنٹ نوٹس ہوتی ہے۔ ہم پہلے جب شاپ میں جاتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے، تو ہم امپرومنٹ نوٹس دیتے ہیں۔ وہ تقریباً 3,000 کے لگ بھگ ہم امپرومنٹ نوٹس لوگوں کو دے چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے پھر فالو اپ انسپیکشنز۔ فالو اپ انسپیکشن ہمارے تقریباً 4,500 کے لگ بھگ ہیں، تو ان دونوں کو ملا کے تقریباً 8,000 بن جاتے ہیں۔ 2,000 کے قریب لگ بھگ لائسنسز بن چکی ہیں۔ اس طرح سے ہم نے جو ڈسکارڈ کیا مختلف قسم کی چیزوں کو، مثال کے طور پر دودھ ہے یا پھر کولڈ ڈرنکس ہیں جو فیک بیوریجز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہم لوگوں نے، تیل ہے، آئل ہے، جو انریفائنڈ آئل ہوتا ہے، ان سب کو جو ہم نے، وہ تقریباً 11 لاکھ لیٹر اور کلو گرام دونوں کو اگر آپ ملا لیں تو لگ بھگ تقریباً 11 لاکھ لیٹر اور کلو گرام بنتا ہے۔ اس طرح سے ہم نے جو جرمانے لگوائے ہیں وہ لگ بھگ 1 کروڑ کے قریب ہے۔ ہم نے جو سیلنگز کی ہیں، جو سیل کیا ہوا ہے مختلف دکانوں کو، وہ تقریباً 130-140 کے لگ بھگ کی دکانوں کو ہم نے سیل کیا ہے۔ کسی کو 3 دن کے لیے، کسی کو 5 دن کے لیے، کسی کو 7 دن کے لیے، ڈپینڈنگ اپان کہ وہ سیویریٹی کیا ہے، جو اس کے مطابق ہم نے پنشمنٹ پہ کوشش کیا۔ ٹی خان جو ہے وہ انٹری پوائنٹ ہے پنجاب کے لیے، اور خیبر پختونخوا کا تقریباً 70 سے 80% دودھ جو ہے وہ پنجاب سے امپورٹ ہوتا ہے۔ دودھ والے آتے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ کمپلینٹ تھی کہ یہاں سے دودھ آتا ہے اور اس میں بہت زیادہ ایشو ہوتے ہیں، تو ہم اس کو وہاں پر ناکے لگواتے ہیں۔ اس ناکوں میں اور اس کے علاوہ جو مارکیٹ میں جو دودھ اویلیبل ہے ان سب کے ہم نے سیمپلز لیے ہیں، اور تقریباً لگ بھگ 1,000 سیمپلز ہم لوگ آج تک لے چکے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم کتنے سیریس ہیں دودھ کے حوالے سے بھی۔ ہم نے تقریباً ریگولر چیکنگ کے بعد آج تک، پہلے انیشل سٹیج کے بعد، یعنی کہ ہفتہ 10 دن مہینے کے بعد، آج تک ہمیں اس میں کوئی کیمیکل نہیں پایا گیا، ابھی تک ہمیں کوئی نہیں ملا۔ دوسری بات، پانی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، واقعی پانی کا مسئلہ ہے۔ پانی کے مسئلے کو ہم کانسٹنٹلی چیک کر رہے ہیں۔ پہلے 50%، 60%، 70% پانی ہوا کرتا تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ 20% سے نیچے آئے ہوئے۔ ہم نے رات کو ناکے بھی لگوائے ہیں، ملک ٹینکر 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ لیٹر ہم لوگ ضائع کر چکے ہیں آج تک، اور جو ہمارا جرمانہ ہے اس کا تقریباً 70% جو ہے وہ ہم لوگ ملک ٹینکر سے وصول کر چکے ہیں۔ ہم ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، ہم جو بیسک فوڈ ہینڈلنگ کا جو ہے، جو بیسک ٹریننگ ہے وہ ہم لوگ یہاں پر پرووائڈ کر رہے ہیں، اور آج تک تقریباً ہم لوگ 5 سے 6 تک ٹریننگ کر چکے ہیں، جس میں 200 کے قریب ہم لوگوں کو ٹرین کر چکے ہیں۔ اس طرح سے ہم لوگ میڈیکل ٹیسٹ بھی کروا رہے ہیں۔ میڈیکل ٹیسٹ آج تک تقریباً اتنے ہی لوگوں کے ہم لوگ میڈیکل ٹیسٹ بھی کروا چکے ہیں۔ پہلے دودھ کے حوالے سے یہ بہت زیادہ ایشو تھا کہ بلو ڈرمز جو ہوتے ہیں، جو کیمیکلز ڈرمز ہیں، وہ استعمال ہوتے تھے۔ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اب نظر نہیں آتے، 90%، 99% ہمیں وہ اب نظر نہیں آ رہے۔ پانی کی جو کینز ہیں اس کے خلاف ہم اویئرنیس ایک سیشن شروع کریں یا واک وغیرہ کریں گے کہ خود وہ ڈیمانڈ کریں کہ جناب یہ بلو ڈرم یا جو بلو کینز ہیں وہ اس میں پانی لوگ ان کے لیے نہ لے کے آئیں۔ گوشت کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ گوشت تقریباً ہم جانور لوگوں سے اٹھا چکے ہیں، جس پہ لوگ پانی ملاتے تھے، یا بیمار جانور ہمارے ساتھ لائف اسٹاک کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جب وہ ہمیں بتاتے ہیں تو پھر اکارڈنگ ٹو دیئر ریکمنڈیشن ہم پھر اس کے خلاف ایکشن بھی لیتے ہیں۔ 400 kg تو ہم یکمشت ضائع کر چکے ہیں۔ اس طرح سے بڑے بڑے جانور ہم لوگ اٹھا کے فوراً سے اس کو ضائع کر چکے ہیں، اور کنٹینیوسلی اس کے خلاف ہم ایکشن لیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دکانوں میں آہستہ آہستہ اب چینج آ رہا ہے، 30 to 40% آپ ایکسپیکٹ کریں، اور مزید جو ہے ہم کنٹینیوسلی اس کے خلاف ایکشن لیں گے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کا کاروبار بھی خراب نہ ہو اور لوگ کہ ذہن یہ مان لیں کہ ہم نے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ہم لوگ اویئرنیس بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو کنونس بھی کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پنشمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بہت زیادہ ایکیوٹ کیس ہے تو اس کو پنش بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ جہاں پر بھی کوئی آپ کے آس پاس کوئی بھی غلط کام خدا نخواستہ خوراک کے حوالے سے ہو، کائنڈلی ہمیں ضرور انفارم کیجیے گا، کیونکہ ہم انسان ہیں، اور اگر آپ ہمارے کان بن جائیں گے، آنکھیں بن جائیں گے، تو ہم وہ کام آسانی سے کریں گے اور جلدی کریں گے اور ٹائم پہ کریں گے۔ کسی بھی ہوٹل میں جائیں،
کسی بھی بیکری میں جائیں یا جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے کھانے کے حوالے سے، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ جناب آپ ہیئر نیٹ پہنیں، آپ گلاؤز پہنیں اور آپ ماسک پہنیں. یہ 3 چیزیں جب کوئی بھی فوڈ ہینڈلر پہنتا ہے تو جو بھی خدا نخواستہ بیماریاں ہوتی ہیں اس سے آپ بچ جاتے ہیں. جب آپ خوراک جو بیماریاں ہیں جو ڈائریکٹلی کنٹیجس ہوتی ہے اور آپ کو لگ سکتی ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے تو صرف آپ اپنے آپ کو مستقبل کو روشن کریں گے بلکہ اپنے بچوں کا اور آنے والے نسلوں کا بھی آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے ہسپتالوں کو بھی ویران کر رہے ہیں جو آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا.